الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في الفصل الآخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بريج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعلنا بالغنم الأول فلهم في لبس من خنم جديد. وقال الله تعالى في موسى
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم من صام وصام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. ہر قسم کی تعریف توصیف حمد ثنا کی بڑائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کی عنایت ہے، سوا ہے، جواب ہے، جو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. بعد وقت بے شمار درود و سلام کا نزول اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر، رسول پر، خصوصاً امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ معلومات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، دیدی اور میری بھائیوں، قابل احترام میری مائیں بہنیں، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اس عظیم مہینے کے اندر داخل فرمایا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے کا مہینہ اہل ایمان کے لیے بہت ہی سعادت اور خوشنصیبی کی چیز ہے. یقیناً ہمارے اسلاف اس مہینے کو پانے کے لیے اللہ پاک سے دعائیں کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ آج ہم لوگ اس مہینے کے اندر داخل ہیں. میرے محترم دوستو بھائیوں، یوں تو اس مہینے کے اندر اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں. ان میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ عبادت کے لیے خاص کیا گیا ہے. یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے. یوں تو لوگ عام دنوں کے اندر عبادات کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ خاص عبادتوں کا مہینہ ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے اس مہینے کے اندر بچے کے اعمال کرتے ہیں، بچے روزے رکھتے ہیں، لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. گویا جتنی باتیں انسان اس مہینے میں کرتا ہے اور کسی اور مہینے نہیں کرتے ہیں. اور جب ایک انسان اللہ رب العالمین کے لیے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو بھوک پیاس رکھتا ہے، اپنے آپ کو شہوات سے دور رکھتا ہے، اپنے آپ کو تمام خرافات سے دور رکھتا ہے، تو وہ آدمی حقیقت میں جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں لوگوں سے بندگی کی، جو اصل اللہ کو طلب ہے، جو تقویٰ کی اصل پہچان ہے، وہ لوگوں کے اندر اس کو آیا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی روزے سے ہو فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَطْ. جب تم میں سے کوئی آدمی روزے سے ہو تو روزے کی حال میں وہ جو ہے کوئی بھی لغو بات نہ کرے، کوئی بھی فحش بات نہ کرے، کوئی بھی بےحیائی بات نہ کرے، وَلَا يَسْخَطْ، اور نہ ہی وہ بہت زیادہ چیز بخار بچائے. سامنے لوگ اگر کوئی آدمی ایسے حال کے اندر کوئی برا بات کو بولتا ہی ہے تو اللہ کے فرماتے ہیں قوموں سے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، میں ابھی روزے سے ہوں. یعنی اس مبارک ایام کے اندر جبکہ ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکنے کی عہد کر دیا ہے. اسلام میں جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اس کا عربی لفظ نام ہے سیام، اور صوم کی معنی ہوتا ہے روزہ. کیا معنی ہوتا ہے؟ صوم کی معنی ہوتا ہے روزہ. مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی نذرت للرحمن صوما، ہم نے اپنے رب کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، یعنی ہم جو ہے کچھ بھی اس سے بات نہیں کریں گے. تو
صوم کے معنی کا رک جانا. عام طور پہ روزے کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے سحری سے لے کر کے افطاری تک کھانے پینے سے اور شہوات سے اپنے آپ کو روک لے. یہ عام طور پہ یہ اس کا معنی ہے. لیکن جو آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ ایکچوئل میں جو صوم کا معنی ہے وہ بہت چیزوں میں محیط ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے کھانے پینے سے رکنا اور شہوات سے رکنے کا نام روزہ ہے. بقیہ جو ہے اور کسی بات سے رکنا نہیں. جبکہ ہمیں جب ہم رکنے کے اللہ پاک سے عہد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں اپنے زبان کو بھی برے کام سے برے بات کو کہنے سے روک دینا ہے. زبان پر روزہ ہے. اپنے آپ کو بری چیز کو دیکھنے سے اپنے آپ کو روک دینا ہے. اپنے کان کو غیبت چغلی سننے سے یا گانے اور فلم کی آواز کو سننے سے اپنے کان کو روکنے کا نام روزہ کان کا روزہ ہے. اپنا دل اپنا خیال ہر ایک گندگی سے کبر سے اور دشمنی سے ہر ایک برائی سے پاک کرنے کا نام روزہ ہے. جب ایک انسان پورے مجموعی اعتبار سے اپنے زبان کو اپنے جسم کو اپنے خیال کو اپنے آنکھ کو اپنے کان کو برے خیال سے روکتا ہے معصیات سے روکتا ہے تو اللہ کے یہاں اتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ روایت بخاری کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لخلوف فم الصائم اجر عند اللہ بالمثل. جب ایک انسان اللہ پاک کے لیے اپنے آپ کو گندگی کو دیکھنے سے برائی کو سننے سے جھوٹ اور غیبت کو بولنے سے اپنے خیالات کو پاک کر لیتا ہے تمام معصیات سے تو اس آدمی کا مقام اس دنیا کے اندر اس قدر اونچا ہوتا ہے کہ اللہ نبی فرماتے ہیں ایسے روزے دار کی منہ کی بدبو جو ہے اللہ کے عرش کے عمل سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. ایک انسان دنیا کے اندر جب اللہ پاک کے لیے سب کچھ چھوڑتا ہے تو اس آدمی کے منہ کی منہ جو ہے اللہ کے یہاں کستوری سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. اور یہ تو دنیا کا بینیفٹ ہے. جب ایک انسان اللہ ابراہیم کے یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سوائے بھی فرحتان روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ شام کو دن بھر بھوکا رہنے کے بعد افطاری کرتا ہے نا. کتنا خوشی ہوتا ہے کہ چلو اب کھانے کو ملے گا, اب پیاس مٹ جائے گی, اب پیٹ بھر جائے گا. آپ اسلام آگے فرماتے ہیں اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا فرحہ کے ساتھ بھی اور وہ اپنے روزے کا بدلہ جب پائے گا اللہ سے اس بدلے کو پانے کے بعد وہ وہاں پر خوشی محسوس کرے گا. دیکھیں اللہ نے یہاں پر جو ہے ایک خوشی دنیا کی اور افطار کی خوشی اور ایک خوشی موت کے بعد کی خوشی دونوں کو اللہ نے ساتھ بیان کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان جس طریقے سے اس دنیا کے اندر 12 گھنٹے 15 گھنٹے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو گناہ سے اللہ کی خاطر برائی سے اللہ کی خاطر معصیات سے روکتا ہے, نیک کام کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, قیام اللیل کرتا ہے اور شام ہونے کے بعد وہ خوش ہوتا ہے کام کر کے. یہ دنیا بھی جو ہے ویسے ہی ہے. آپ کی زندگی جو 60 سال کی ہے 70 سال کی ہے گویا یہ 12 گھنٹے کی طرح ہے جب آپ دن بھر اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکتے ہیں. گویا آپ جس طریقے سے اپنے لائف کے اندر جو ہے معصیات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, اللہ کی عبادات میں جان دیتے ہیں, آپ برائی سے بچتے ہیں, گناہ سے بچتے ہیں اور اپنے اصلی اور رب کے ساتھ زندگی جو ہے آپ کاٹتے ہیں تو ایک دن آئے گا جب آپ اللہ کے یہاں جائیں گے اور اللہ آپ کو افطار کرائے گا اور آپ کو سب بہت زیادہ خوشی ہوگی. گویا یہ دنیا میں کیا ہے, یہ 24 گھنٹے کا جو دن ہے اس میں جو 12 گھنٹے کا روزہ ہے یہ ہمارے لیے یہ بڑھیا ہے. ہم اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اگر 24 گھنٹے بھوکے رہ لیں تو ہمیں شام کو خوشی ہوتی ہے. تو گویا یہ ہماری زندگی میں کیا ہے, ایک روزے کی طرح ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزے کے ذریعہ سے یہی تربیت دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزے کے ذریعہ سے اس مہینے کے ذریعہ سے ہمیں اسی بات کی تعلیم دینا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے تمہارے اعمال اس مہینے کے اندر ہے, آپ اس مہینے میں نماز پڑھتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, قیام اللیل کرتے ہیں, قرآن
کی آمد پر آپ تعجب کریں گے کسی کے مہینے کی آمد پر اللہ تعالیٰ یہ اعمال یہ کام نہیں کرتے. اللہ نبی فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ہے نا. یہ اللہ اور اس کے ولیوں کے سلسلے نہیں، مطلب اللہ ہمارے یوٹیوب پر ساتھ بتاتے ہیں اپنے ایک بندوں پر، لیکن خصوصی جو ہے ان کے آفر اور رحمت کا ایام ہوتے ہیں. لوگ جب کے جو ہمارے پر مطلب کرتے ہوں گی اگر تم نے سے خیال کیا. اور اللہ کی باتیں وَغَلَّقَ اللَّهُ النَّارَ، اللہ پاک جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. یعنی اللہ پاک یہ پسند نہیں کرتے کہ اس رحمت والے مہینے کے اندر جو ہے جنت میں کہیں کھلا ہو رہا ہے اور کسی کو عذاب ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ جو شیاطین ہے شکایت اللہ پاک ان لوگوں کو بند کر دیتے ہیں، ان کو زنجیروں میں جگہ دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کوئی میرا بندہ اس مہینے کے اندر جب وہ اللہ پاک کی طرف لگ کے اللہ کی رحمتوں کی طرف اللہ کی مغفرتوں کی طرف تو یہ شیطان ان کو بہتا نہ سکے اور یہ بھرپور جو ہے استعمال کر سکے اس مہینے سے. کیوں؟ کیا مقصد ہے ان تمام چیزوں کا؟ اللہ فرما رہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے قوموں پر فرض کی گئی تھی. یعنی یہ روزہ جو ہے صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی امتیں تھیں تمام کے تمام کے یہاں روزے کا تصور تھا، لوگ روزے رکھا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے روزے فرض کیوں کیے؟ کیا مقصد ہے کہ انسان جو ہے دن بھر بھوکا رہ سکے، دن بھر جو ہے سو ملے پڑھا لے کے دن بھر ٹائم دیتے کب صحیح ٹائم ہوگا کل بھاری ٹائم ہوگا؟ نہیں. اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، ہم نے ایک مہینہ مسلسل اس مہینے کو ہم نے شیطان سے سیف رکھا، جہنم کو بند رکھا، جنت کھول دیے، لیکن اعمال کے ثواب بڑھا بڑھا کے دیے. کیا مطلب ہے؟ اللہ فرمائے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری چلا آئے. کیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے نا. اگر کسی انسان کو دیکھنا ہے پرہیزگاری کیا ہوتا ہے تو کسی اچھے مسلمان کو دیکھے روزے کی حالت میں بالکل جو ہے وہ ہر ایک برائی سے بچتا ہے، اللہ کے سامنے وہ سجدہ کرتا ہے، روزہ گراتا ہے. یہی تقویٰ کی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ بقیہ یار مہینے کے لیے آپ چاہتا ہے. گویا یہ مہینہ ہمارے لیے تربیت دے رہا ہے، یہ ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے کہ 11 مہینے میں کیسے رہنا ہے اس مہینے سے سیکھ لو. اور اگر کوئی اتنے زیادہ اہتمام کی بات کی اس مہینے کے اندر دیکھیں آپ کتنا اچھا ماحول ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لوگ عبادت کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں. اس خوشگوار ماحول کے اندر بھی اگر آپ کو نیک اعمال میں، نمازوں میں، قیام اللیل میں لذت نہیں مل رہا ہے، آپ کو من نہیں لگ رہا ہے، آپ کا دل ڈوب جاتا ہے تو گویا آپ کا دل سیاہ ہو چکا ہے، آپ کا دل کالا پڑ چکا ہے. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک سے خالص توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اس لیے کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ہر دن جو ہے اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. کتنی بڑی بات. اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اصل جو سکسیس ہے کامیابی کسی چیز میں نہیں، نہ پیسہ پہ، نہ دولت پہ، نہ سیاست پہ، کسی چیز میں نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار، جو آدمی قیامت کے روز جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جہنم سے بچنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا گیا. جائیے فقد فاز. اللہ فرما رہا ہے ایکچوئل میں، حقیقت میں کامیابی جو ہے یہ چیز کامیابی ہے. اس لیے کہ یہ آپ کا پرماننٹ ہو گیا کامیابی. آپ یہاں سے
اور کیا ہوا؟ جہنم سے بچنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اتنا خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں سے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ہر دن جو ہے ہر رات کو جو ہے جہنم سے عذاب کرتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے سیدنا جابر رضی اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ عند كل ذکر وقول النار فی کل لیلہ کہ اللہ تعالیٰ ہر انسانی کے ٹائم ایک حدیث میں ہر دن اور رات، ایک حدیث میں ہے ان اللہ تعالیٰ عند كل ذکر ہر انسانی کے ٹائم میں، ہر انسانی کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ ادخال النار کچھ لوگوں کو اپنے رحمت سے جنت سے اس کو بری نہیں دے کہ جہنم کا اس کو جنت ڈالا ہی ان کو جہنم سے عذاب کوئی نہیں دیتا اور یہ ہر رات ہوتا رہتا ہے. کب کرتے ہیں اللہ؟ مغرب کو کب کرتے ہیں؟ جب آپ افطار کرنے بیٹھتے ہیں. آپ بتائیں کیا اللہ اس مہینے کے اندر خالص دل کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو رکھ کر روئیں گڑائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس مہینے کے اندر بہت سے لوگوں کو جنت سے عطا کرتے ہیں. اے اللہ ہم نامزار ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم تیرے حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم بھی آپ سے جو ہے معافی چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے، ہمیں بھی تو جنت سے بڑی برات بھی دے. تو کیا اللہ کو لے لے گا؟ لکھے گا انشاءاللہ، لکھے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ پاک سے ویسی طلب کرے گا، دعا کرے گا. اور اللہ نے فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعائیں نہیں ہوتی، ان میں سے بدعہ الصائم روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کا وعدہ نہیں ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے اس مہینے کے اندر اللہ کے سامنے آپ یہ ثابت کریں، اتنا زیادہ ایفرٹ کریں، اتنا نمازیں پڑھیں، اتنا قرآن پڑھیں، اتنا ذکر کریں، اتنا تسبیح کریں، اتنا روئیں، اتنا گڑائیں، اتنا استغفار کریں کہ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کے اوپر رحمت کرتے سے تمام غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس ماں سے بھی کئی گنا بڑا رحمت کرنے والا ہے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کا آپ کا کتاب ہم لوگوں کو لکھ دے جس کو اللہ تعالیٰ جنت سے ادا کرنے والا. ہمیں کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم جنت سے بچائیں. اگر فکر ہوتی تو اس مہینے کے اندر بھی ہم یوں ہی سو کر کے اپنا کام کاج میں، اپنا نہانے دھونے میں، اپنا سارے مشغولیات میں ہم جاتے ہیں، بس جو کرنا ہے وہی کرتے ہیں. میرے محترم دوست بھائیو، میں آپ کو بتاؤں امام ابن جوزی اللہ فرماتے ہیں اس مہینے کا ملنا یہ ہمارے لیے، ہمارے خوش نصیبی کے لیے کتنی بڑی بات ہے. آپ اس کو سمجھیں کیا مہینہ ہے. امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی مردے سے کہے کہ تم تمنا کرو کسی کہے، کسی مردے سے کہے، کیا کہے؟ تم تمنا کرو. تو مردہ جو تمنا کرے گا کہ ہم رمضان میں ایک دن بھی جائے. کیا تمنا کرے گا؟ وہ مردہ بولے گا کہ اللہ تو رمضان کا ایک دن دیجیے، رمضان کا ایک دن. اتنا زیادہ اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے کہ کسی کو انتہا نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ عام نہیں ہوتا ہے، کوئی ہمارے اندر چیکنگ نہیں آ رہی، کوئی ہمارے اندر جو ہے وہ حرکت نہیں آ رہی، بلکہ ابھی یہ اشیاء بہت اشیاء ہے، یہ اشیاء گزر بھی نہیں ہے کہ لوگ مسجد سے دور ہو گئے، لوگ مسجد سے بالکل الگ ہونے لگے، نیا ہو گیا کہ لوگ مزہ نہیں آ رہا. میرے محترم دوست بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے یہاں کامیاب وہ لوگ ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص دنیا کے اندر ہمیشہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کھاتا نا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے خواہشات پر جاتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. خواہشات سے بچنے کا دنیا کے اندر کوئی بھی عمل اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا اس مہینے رمضان کے مہینے میں روزہ کا. واللہ اس مہینے کے اندر آپ بالکل آسانی کے ساتھ ہر برائی سے بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنے خواہشات کو کچلنے کا سب سے بہترین یہ مہینہ ہے. اگر اس مہینے
مہینے کے اندر بھی ہم اپنے خواہشات کو گزر نہیں سکے. اگر ہمارے اندر جو ہے وہ طبیعت و فطرت نہیں آئی تو آپ سے بڑا بدنصیب دنیا کے اندر اور کوئی نہیں. کوشش کریں آپ اللہ کے سامنے رونے کا, کوشش کریں آپ اپنے خواہشات کو دبانے اور کچلنے کا. جب تک آپ اپنے خواہشات کو کچلیں گے نہیں, دبائیں گے نہیں, تب تک آپ تقویٰ کی صفت سے کبھی منصف نہیں ہو سکتے. وہ آدمی کبھی بھی منتخب ہو سکتا ہی نہیں ہے جو اپنا نفس کا غلام. ہم تو اپنا نفس کا غلام ہو گئے, صبح کے سحر کر لیے اور مان گیا پیٹ جلا کھا لیے تو آپ نماز نہیں پڑھ رہا. کتنی شرم کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. ایک انسان روزہ رکھتا ہے اور صبح کی نماز نہیں پڑھتا. ایک انسان روزہ رکھتا ہے اور جو ہے وہ غفلت کے لائق میں وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے. میرے دوست بھائی معلوم کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو آپ کے نفس نے دبا کر رکھا ہوا, کچل کر رکھا ہوا ہے. جب آپ کے نفس نے آپ کو دنیا کی طرف دبا کر رکھا ہوا ہے, آپ کو اللہ کی عبادات سے دور رکھا ہوا ہے, تو نظری کا کیا رکھیں کہ نفس آپ کو کبھی بھی جنت جانے نہیں دے. اس لیے اپنے باڈی کو تھکائیے اللہ کے لیے, اپنے آپ کو تھکائیے اللہ کے لیے. رب کے سامنے کھڑے ہو, آپ کے نبی آپ کے سامنے آئے گے, نمونہ ہے. کیا فرماتے صحابہ کہ آپ کے سارے گناہ بخشے گئے ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اتنا لمبا لمبا کیا کرتے ہیں, اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں, کیوں؟ آپ کے پاؤں میں جو ہے وہ میں آتا ہے, آپ کو پیر پھول جاتے ہیں, کیوں نہ کرتے ہیں؟ میرے نبی کا حال یہ تھا. اور آپ کا حال کیا ہے؟ کھڑا نہیں آتا ہے, بہت دیر تک مجھے پڑھاتے ہیں نماز کا حال, ہم سے نہیں ہوتا ہے. اس بیوقوف کو جس جسم کو تم بچا رہے ہو نا آرام دینے کے لیے, واللہ ایک دن آئے گا کہ یہ جسم آپ کے خلاف گواہی دے. ذرا آرام مت ہو گیا, آپ کو من کر رہا تھا سونے کا میں سو گیا, من کر رہا تھا نماز نہیں پڑھنے کا نہیں پڑھا. نہیں, جس طرح آپ اپنے من کو چھوڑ دیں گے وہ من کبھی بھی آپ کو نیک اپنی اطاعت میں آپ کو لے کے نہیں جائے. اس لیے تمام نبیوں نے اور خود اللہ پاک نے, اللہ کے نبی نے ہمیں ہمیشہ اس بات میں تلقین کی وصیت کی کیا کہ تم متقی بنو. اور تقویٰ کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اپنے من کو کچلنا ہے نا. اور یہ مہینے جو آیا ہوا ہے, اس مہینے کا پہلا پرپس کیا ہے؟ من کو کچلنے کو ہمیں سیکھنا. اس مہینہ کے اندر بھی آپ اپنے آپ بھی غلام ہیں, کوئی مطلب نہیں آپ کو, تو گویا آپ کو آپ اس مہینے کی روزے داری نہیں بچا رہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے نام ناقالود ہو. ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ نظر رکھا تو آپ نے کہا آمین, پھر آپ نے کہا آمین, پھر آپ نے کہا آمین. اللہ کے رسول صحابہ نے پوچھا آپ نے بار آمین کیوں کہی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے وہ شخص اللہ کے رحمت سے دور ہو جس نے اس عظیم مہینے کو پایا اور اس مہینے کو پانے کے بعد جو ہے اپنے گناہوں کی معافی کو تلافی نہیں کر سکا. آپ بتائیں کتنے ہمارے سے بھائی اور بہنیں جو دن بھر سو رہے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا سے بخاری کی بات کرتا ہے اور بسوائی کو لے کر کسا بھی لجو. دنیا کے اندر بہت سے سمجھدار ایسے جن کو سوائے ان کے بھوکے لگتا سارے کچھ کھانا نہیں پہنچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھوکا ہے, باقی سب کر رہا ہے, موبائل سے دن بھر ٹی وی دیکھ رہا ہے, موبائل پر گانا دیکھ رہا ہے, اور پھر جو ہے وہ غیبت بھی ہے, چگلی بھی ہے, ہنسی مذاق ٹھٹا غیبت سارا کچھ کر رہا ہو اور مزہ رکھا ہو. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزوں کی اور ایسے روزےدار کی کوئی اللہ کے یہاں جو کیا کہتے ہیں, بلکہ آپ فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور, صحیح بخاری کا بات ہے, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة عليه طعام وشراب. جو آدمی روزہ رکھ کر بھی برے کام کو چھوڑتا نہیں ہے, فلم دیکھ رہا ہے, دن بھر غیبت کر رہا ہے, چگلی کر رہا ہے, برا سوچ رہا ہے, حسد جلن کینہ اور سارا زندگی کر رہا ہو, آپ فرماتے فلیس للہ حاجہ, تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزدار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے لیے اپنے کھانے کو نہیں چھوڑ دے, کوئی مطلب
رزق دیتا ہے. رزق کا مطلب مکمل بائی کارڈ. نہ برا دیکھیں گے، نہ برا بولیں گے، نہ برا سوچیں گے. ہر ایک اعتبار سے جو ہے رک جانے کا نام روزہ ہے. اور جس نے اس ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ روزے کو رکھا، اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 8. اللہ پاک قیامت روز کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے دنیا کے اندر اپنے بھوک پیاس برداشت کیا، غلام کو چھوڑا. آؤ آج ان کے لیے ایک VIP گیٹ ہے، بابو ریحان. کیا نام ہے؟ بابو ریحان. اللہ پاک فرمائیں گے آئے سائمون چلے آؤ سب کے ساتھ. لوگ ہمارے فضل کے آئے گا. اللہ فرمائے گا اس میں تم انٹری کو داخل جاؤ. سب کے سب لوگ داخل ہوں گے اور اس بابو ریحان سے اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ بابو ریحان سے داخل ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس ندی کے اندر جو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، یہ موقع ہے، موقع، اس موقع کو بہتر سمجھا. بہت زیادہ تو استعمال کریں، نیک اعمال کریں. تراویح میں آپ کھڑے ہو، اپنے آپ کو تھکائیں، اپنے آپ کو جو ہے آپ اللہ کے لیے اتنا ایفرٹ کریں کہ رب آپ سے خوش ہو. اور جب اللہ تعالیٰ افطاری کے ٹائم میں لوگوں کو جنت دریافت کرتے ہو تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو کر آپ کو بھی صحیح کرنے کے لیے چلو کوئی بندہ کامیاب ہو کے ساتھ. اللہ پاک سبحانہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس عظیم مہینے کے اندر جو ہے بہت زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس مہینے کے اندر اپنے شہوات کو جلنے کی توفیق دے. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں جو روزے کے مفضلات ہیں تمام کے تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق دے. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس مہینے کے اندر قرآن شریف پڑھنے کی توفیق دے. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس مہینے کے اندر محفل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس مہینے کے اندر بہت زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق دے. اے اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے بھائی اور بہنیں دنیا کے اندر کہیں کبھی مظلوم ہیں، مقبول ہے، اللہ ان کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ظالموں کے ہاتھ کو توڑ دے. اے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھائی دنیا کے اندر کسی بھی بیماری کے اندر ہیں، تکلیف میں ہیں، اے اللہ انہیں عافیت دے. اے اللہ تعالیٰ جو بھی یہ ایام بچے ہوئے ہیں اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان ایام کے اندر بہت زیادہ جو ہے عبادات کرنے کی توفیق دے. اے اللہ تعالیٰ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں تو ہمیں دین پر رکھ، ایمان پر رکھ، ہمیں استقامت دے اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ میں خیر عطا فرما. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وذكروا يذكركم وذكروا الله